میرے بچوں، ایک قانون ہے زندگی کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہیں تو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اپنا کوئی اوپینین بنانے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اس اوپینین بنانے میں اور خوبصورتی تب لگ جاتی ہے جب ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں کچھ نالج بھی ہو۔ نالج حاصل کرنے کی دو ہی صورت ہے، یا تو ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں ڈفرینٹ کتابوں کو، یعنی اپنے سبجیکٹ کے علاوہ، ہم جس سبجیکٹ کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے۔ مثلا اگر ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی سائنس کے علاوہ ہم کو آرٹس کی کچھ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، ہسٹری کی کچھ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، کچھ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ گاندھی نے کیا کہا تھا، ان کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، نہرو کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، ہم کو باہر کے کچھ رائٹرز ہیں ان کو پڑھنا ہوگا کہ کانٹ نے کیا کہا، ٹالسٹائے نے کیا کہا، میکسم گورکی نے کیا کہا۔ اس طریقے سے جب ہم ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہیں تو ایک اوپینین بنتا ہے، اس اوپینین کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں، یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا جو تھوڑا سا انفیریئر ہے لیکن بہرحال ہے کہ ہم علم والوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہی دو صورت ہے۔ آج ایک پریشانی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ عموماً، میں لفظ عموماً استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جو باشعور ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں اور ایک بات رکھتے ہیں تو مدلل انداز میں، ریشنل انداز میں، دلیل کے ساتھ اور بہت احسن طریقے سے۔ لیکن بہت بڑی تعداد ویسے بچوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنی ضائع کی ہے، چوک چوراہوں پہ ضائع کی ہے، اور ایک عمر کو آ گئے اور آج کے ڈیٹ میں سوشل میڈیا ہے، فوراً ہم نے ایک اپنا اوپینین ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بچوں کہ تم ہی ہماری پونجی ہو، تم ہی ہمارا اساس ہو۔ ہم لوگ تو آپ سمجھو کہ زندگی کی شام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن تم اصل پونجی ہو۔ تم اگر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سیکھ لو گے، وہ ادب سیکھ لو گے جس کے ذریعے سے اختلاف ہم کریں، یہ جان لو کہ اختلاف حسن ہے، اس سماج کا حسن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، میرا اللہ اتنی قدرت والا کیسے ممکن ہے کہ ڈیفرنٹ لوگوں کو بنائے ایک ہی پسند دے کے، ایک ہی ذہن دے کے؟ نہیں، میرا اللہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، اس نے 700 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو بنایا، الگ الگ نیچر، الگ الگ چوائس، الگ الگ پسند، الگ الگ خوبی کے ساتھ۔ تو علم کے ذریعے سے ہم کو یہ آنا چاہیے کہ ہم اختلاف کیسے کریں، ریشنل انداز میں اور احسن طریقے سے، کہ بیٹھے ہیں قاعدے سے گپ شپ کر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اختلاف میں ادب کو بھول جائیں، ادب سے نیچے چلے جائیں، کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگیں جو الفاظ شائستہ نہیں ہوں۔ یہ ہم کو سیکھنا ہوگا۔ جب ہم یہ سیکھیں گے تبھی پھر ہم ایک بہترین کردار کے مالک بن سکیں گے۔ تو ایک تو یہ جنرل رول تھا۔ دوسرے، بحیثیت مسلمان ہونے کے میں آپ کو یہ دعوت بھی دیتا ہوں اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ علم اگر پختگی لانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، سیرت پڑھنی ہوگی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی، کچھ بنیادی احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ قرآن بھی پڑھیں گے اور سیرت بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیزیں، جو حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہیں وہ حالات آج بھی سماج میں ہیں، آج بھی معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ تو ان سے رہنمائی ہم کو ملتی ہے کہ آج اس وقت میں، اس حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے مطلب رد عمل ہمارا کیا ہو، ہم کیسے ریئیکٹ کریں، یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو میں بس یہی اپیل کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ کیونکہ تم ہی ہماری پونجی ہو، اس قوم کی پونجی ہو، اس دیش کی پونجی ہو، کل اس دیش کو تم ہی کو سنبھالنا ہے، تو ذرا سا اپنی شخصیت کو مطلب ڈیکوریٹ کرنا ہوگا۔ ہم اپنی شخصیت کو ڈیکوریٹ کر لیں، ہم کسی سے اختلاف رکھیں تو اختلاف کا طریقہ، اس کا قاعدہ، وہ شائستگی سیکھنی ہوگی، وہ سیکھ لیں۔ اس کے بعد اس علم کے ذریعے سے ہم کو ہمارے اندر کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت پیدا ہوگی، یعنی ہم کیا کریں اس وقت میں، ہمارا کون سا اسٹیپ ایسا ہوگا جو فوری طور پہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا لیکن آنے والے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہم کو دیکھنا ہوگا۔ وہ عقل، وہ شعور، وہ ہنر، یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کے پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، پھر غور و فکر کرنے کے بعد تب آتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہو اور ہمارا سامنے والا جو سوچ رہا ہے اس کا سوچنا صحیح ہو، لیکن ہم اپنی بات رکھ سکیں، قاعدے سے رکھ سکیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک بہت ڈائیورس ہے، طرح طرح کے مزاج کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ ان سارے الگ الگ مزاج کے لوگوں کے ساتھ اپنا ایک بیلنس بنا کے رکھنا، یہ ہنر بھی ہم کو سیکھنا ہوگا۔ اگر یہ ہنر نہیں سیکھیں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہنر ہم نہیں سیکھیں گے اور ایک ضد میں رہیں گے، ایک انا میں رہیں گے اور بس اپنے اندر سمجھیں گے کہ بس وہ چیخنا، چلانا اور جذباتی باتیں ہی ہمیں اپیل کرتی رہیں گی، تو یہ جان لیجئے کہ ہم سماج میں کنارے پھینک دیے جائیں گے، بہت کنارے، اتنے کنارے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کو ہمارے کنارے ہو جانے کا احساس بھی نہیں ہوگا اور کوئی ہماری سود لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک لفظ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے کوئی سود لے یا نہ لے، ہمارا اللہ ہماری سود لے گا۔
لیکن اس کے لیے بھی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ بھی سود اسی کی لیتا ہے کہ ہم اس لائق بن جائیں۔ اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز۔ جس نے 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ اب یہ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز میں موجود رہتے ہیں؟ ابھی فجر میں ہم دیکھ لیں گے کہ پوری بستی میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہو پاتے ہیں۔ تو جو امت ابھی نماز میں نہیں کھڑی ہو پائی ہے، وہ امت فوراً اللہ کی مدد کی امید لگا لیتی ہے۔ یہ بھی کیا بہت بھولاپن نہیں ہوا؟ ذرا سا غور کیجیے گا ان باتوں پہ۔ بہت بہت شکریہ۔